میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے ہم لوگوں کو پرہیزگاری دیا ہے، جس طرح سے ہمارے لوگوں کو جو اللہ خلوصیت دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس خلوصیت کو برقرار رکھے تاکہ ہم ابھی تو لاک ڈاؤن کا موسم تھا، 6 مہینہ سے ہم لوگ درسگاہ کو چلا رہے ہیں اور یہی پروگرام ہم لوگ آگے بھی کریں۔ سب سے بڑا کام دنیا کے اندر اگر کوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اور مدرسے کو آباد کرنا، جو ہمارا مقصد ہے۔ ہمارے اندر بہت سارے لوگ آئے، دنیا میں آئے اور چلے گئے، لیکن وہ لوگ آج بھی نام کرتے ہیں جن کے پاس علم تھا۔ آج بھی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ فلانا آدمی مر گیا 50 بیگھہ زمیندار تھا، فلانا آدمی مر گیا 25 منزلہ بلڈنگ تھی، اس کے پاس مکان تھی، زمین تھی۔ یہ سب کوئی نہیں کہتا کہ زمیندار مر گیا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ ایک نیک آدمی مر گیا۔ میرے دوستو، زمینداری آپ کا کوئی مرنے کے بعد کوئی بھی چرچا نہیں کرے گا کہ زمیندار مر گیا یا پیسہ والا مر گیا یا ہیلدی والا آدمی مر گیا۔ سب یہی کہے گا کہ نیک آدمی تھا مر گیا یا تو برا آدمی تھا مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا 2 ہی نام باقی رہ جاتا ہے، ایک تو نیک اور ایک بد، برا نام اور بھلا نام۔ اس لیے ہمارے گاؤں کا نام بہت اچھا ہے۔ ہمارے جو یہ گاؤں ہے بسنت پور، ہم لوگ جب شروع میں آئے تو ہم لوگ بدنام ہوئے، اس لیے کہ ہمارے پڑوسی میں جو ہم لوگوں کی برادری تھی، شیر شاہ آبادی لوگ تھے، وہ لوگ کچھ کرپٹڈ تھے، وہ لوگ کچھ جو ہے گنہگار لوگ تھے، وہ لوگ مجرم لوگ تھے، وہ لوگ چوری ڈکیتی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگ بھی بدنام ہوئے کہ یہ لوگ بھی وہی چور لوگ ہی ہوں گے۔ لیکن ہم لوگوں نے یہ ثابت کر دیا بسنت پور میں آ کے کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم لوگ خاندانی آدمی ہیں۔ ہمارے خاندان میں 40-45 سرکاری ٹیچر تھے جو ہائی اسکول سے لے کر کے پرائمری اسکول تک کے ٹیچر تھے۔ ہمارے خاندان کے اندر وکیل تھے، ہمارے خاندان کے اندر ڈاکٹر تھے۔ ہم لوگ نے کر کے دکھایا اور ان لوگوں کی پہچان کو ہم نے مٹا کے نہیں دکھایا۔ کچھ 2-4 بچے ہیں جو منچلے ہیں، جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، جو کچھ برائیاں کرتے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے سماج میں کچھ گڑبڑی ہوتی ہے۔ لیکن سماج کی ذمہ داری ہے کہ انہیں سدھارے، سماج کی ذمہ داری ہے کہ اسے سمجھائے، سماج کی ذمہ داری ہے برے کام سے اس کو روکے۔ تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اچھائی کی طرف ان کو بلائے اور برائی سے روکے۔ خیرکم، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو برائی سے روکے اور بھلائی کی طرف دعوت دے۔ اس لیے میرے گاؤں کے بزرگان سے کہوں گا، میرے گاؤں کے اچھے لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا، تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، جو برے لوگ ہیں، جن کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ برا کام کر رہا ہے، ڈائریکٹلی اس کو ہٹ نہیں کر کے سمجھائیے اس کو۔ اگر آپ کی بات وہ سمجھ جاتے ہیں تو اس کو سمجھائیے اور دین کی طرف لائیے۔ اس سے ہوگا کیا؟ ماحول بنے گا، ماحول بنے گا۔ آپ کے اندر اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے پاس اگر پڑھے لکھے آدمی ہیں اور وہ اچھائی کی طرف آپ کو بولتے ہیں تو یقیناً اس میں سے 10 میں سے اگر ایک بچہ بھی اچھا نکل گیا تو یقیناً وہ اچھائی کی بات کرے گا، سمجھداری کی بات کرے گا اور آپ کو جو ہے یہاں پر جو ہے سماج کو سدھارنے کی بات کرے گا۔ شیطان پر سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی چیز ہے تو وہ عالم ہے۔ شیطان کو اگر کسی چیز سے دقت ہے تو علم سے ہے۔ میرے دوستو، شیطان اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے، پانی کے اوپر اپنا عرش بچھا دیتا ہے۔ عرش کا مطلب ہے کرسی اور وہ عرش کا مطلب یہ ہے کہ سنگھاسن جسے کہتے ہیں، منچ۔ آپ منچ سمجھ لیجئے جس کو سمجھتے ہیں۔ وہ عرش لگاتا ہے، منچ لگاتا ہے پانی پر اور بولتا ہے کیا کہ جاؤ لوگوں کو جو ہے برائی کی طرف لے آؤ، لوگوں کو بھلائی سے روکو۔ سارے شیطان جاتے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا شیطان بھی چلا جاتا ہے اور لوگوں کو برائی کی طرف جو ہے آمادہ کرتا ہے۔ شام جب ہوتا ہے شیطان کے سردار کے پاس آ کے حساب کتاب دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جھگڑا کر دیا، میں نے بھائی میں مرڈر کروا دیا، زمین لے کے وواد کروا دیا، یہ چیز لے کے وہ کام کروا دیا، قتل و غارت کروا دیا، سماج کو برباد کر دیا۔ شیطان کسی کو شاباشی نہیں دیتا ہے، بلکہ شاباشی شیطان کا سردار اس کو دیتا ہے جو پیچھے لکے چھپے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ 2 بچے پڑھنے کے لیے جا رہا تھا اور ان دونوں بچوں کو میں نے پڑھائی سے روک دیا اور اس کو کھیل کود میں لگا دیا۔ شیطان اس کو اپنے گود سے، اپنے سینے سے امبریس کر لیتا ہے، چپکا لیتا ہے اور اس کو سٹا لیتا ہے، معانقہ کرنے لگتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ بہت بڑا کام تو نے کیا۔ اگر یہ پڑھ لکھ کر کے عالم بن جاتا، کروڑوں آدمی کو جو ہے بھٹکتے ہوئے راہ سے سیدھے راہ پہ لے کے آ جاتا۔ آپ ایک ذاکر نائک کے بارے میں تو جانتے ہوں گے۔ ایک ذاکر نائک پورے ہندوستان کے غیر مسلموں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ان لوگوں کو اور ان کے دل میں یہ بسا دیا کہ اسلام ہی سچا ہے
اور ان لوگوں کو یہ دعوت دے دیا کہ آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے لیے برابر ہے. اور ان لوگوں نے اسلام کے، ذاکر نائک نے اسلام کی دعوت دیا. مشرکین کو، غیر مسلموں کو برداشت نہیں ہوا. ذاکر نائک جیسے آدمی پر اس کو بائیکٹ کر دیا، اس کے ادارے کو جو ہے بند کروا دیا، اور تمام چیزوں کو بند کرنے کے بعد اس کو جو ہے سزا دینے کے لیے قید خانے میں ڈالنے کی کوشش کیا. لیکن جس کو اللہ رکھے اسے کوئی نہیں مار سکتا. اس کو دوسرے لوگوں نے، دوسرے ممالک والوں نے ان کو بلا لیا، جہاں سے وہ اپنی جو ہے مشن کو جاری رکھا ہے، دین کی طرف بلانے کا کام کو جاری رکھا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہی کہوں گا تمام میرے بزرگوں سے، بھائیوں سے، نوجوانوں سے کہ میں نے 2-4 منٹ کا وقفہ لینا چاہا تھا، لیکن آپ لوگوں سے سامنے کچھ زیادہ ہی بول گیا. لیکن میں نے تو برائی کی بات نہیں بولا، اس لیے آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تمام لوگ ایک آج یہاں سے تہیہ کر لیں کہ اپنے بچوں میں سے ایک بچہ کو عالم دین بنائیے گا، اور ایک بچہ کو جو ہے ضرور پڑھائیے گا، بہت دور تک پڑھائیے گا. اور تمام بچوں پر آپ کی یہ ذمہ داری رہے گی کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے اور یہیں سے چالو کر کے آگے طرف بھیجیے. یہ کوشش نہ کریں آپ لوگ کہ یہیں پر پڑھاتے پڑھاتے ہم ختم کر دیں گے، دین دنیا یہیں پر سیکھ جائے گا اور یہیں پر ہم چھوڑ دیں گے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کے بچے اس لیول کو پہنچ گئے ہیں جو دوسری جگہ جا کے وہ پڑھ سکے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بڑی بچیوں کو اور بڑے بچوں کو جو ہے لے جا کے دوسرے مدارس میں، دوسرے اسکول میں آپ بھیجیں، تاکہ وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. بزدلی کا ثبوت نہ دے کہ ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، ہم بھیج نہیں سکیں گے. میرے دوستو، ایسی چیز آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے. میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو بچے آپ کے بڑے ہو چکے ہیں، یقیناً آپ اپنا کپڑا کم پہن کے، جوتا کم پہن کے، چپل کم پہن کے، میٹ اور مچھلی کم کھا کے اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کیجئے، تربیت دینے کی کوشش کیجئے، تاکہ بڑے ہو کر آپ کی عزت کرے، دین کی خدمت کرے، لوگوں کی عزت کرے اور اس اسلام کو بلند کرنے کی کوشش کرے. میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے گاؤں کے آدمی ہیں آئیں اور اپنے بچے بچیوں کی جو ہے پروگرام کو سنیں، اور جو لوگ کھڑے ہیں مسجد کے اندر بیٹھ جائیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی بولا، اگر اس میں تو کسی کو تکلیف کی بات میں نے نہیں کہا، یقیناً میرے اندر ہے. اگر کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہو تو وہ تکلیف کو درگزر کریں. وما علینا الا البلاغ وعلیکم الحساب.